السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ بڑے دنوں سے انتظار ہو رہا تھا اور کوشش کی جا رہی تھی، احتجاج بھی کیے گئے اور ٹرینڈز بھی چلائے گئے اور کوشش یہ کی جا رہی تھی، دعا بھی یہ کی جا رہی تھی کہ آخر کار شفقت محمود صاحب کو، تمام وزرائے تعلیم کو ترس آئے گا بچوں کی حالت زار پر اور ان کو پتہ چلے گا کہ کرونا کی جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے اور بالآخر میٹنگ ہوگی اور یہ فیصلہ ہوگا کہ تمام تر جو امتحانات ہو چکے ان کو بھی منسوخ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کی جا رہی تھی کہ 9th اور 11th کے بچوں کو، اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کے بچوں کو ریلیف دیا جائے گا جس طرح لاسٹ ایئر دیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھ سے بہت سے بچے سوالات کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے مجھے رات 3 بجے بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ بھی بچے پہنچ چکے ہیں میری، اور ٹویٹر پہ کامنٹس بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور بار بار ایک ہی سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا بنے گا۔ میرا جواب ایک ہی رہا ہے کہ چانسز ہیں۔ یو کی ناٹ سے ان پاکستان کہ دیر از نو چانسز، بیکاز ان پاکستان ایوری تھنگ از پاسبل، بیکاز یہاں پہ ڈیسیجنز اچانک سے لے لیے جاتے ہیں، یہاں پر اچانک سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دیتا کہ چانسز ہی نہیں ہیں، کیا ہوتا کہ آپ کو بالکل مایوسی چھا جاتی، چونکہ کچھ امکانات تو یقیناً موجود ہوتے ہیں ہر وقت، کیونکہ ترس آتے ہوئے یا دل بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتے پاکستانی گورنمنٹ کے، پاکستانی وزراء کے، اور اچانک سے یہ فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں اور امکانات پہلے سے بہت کم تھے لیکن امکانات ضرور موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آج کی جو IPMC ہے اس میں ایجنڈے میں جو امتحانات کا معاملہ ہے وہ شامل نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آج آپ کے حوالے سے بات تک نہیں ہوگی، لیکن I was the one جس نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی بات لازمی ہوگی، اٹس ناٹ اے پیس آف کیک، اٹس ناٹ اے ویری ایزی تھنگ جس کو اگنور کیا جا سکے۔ ظاہر آپ لوگوں نے اپنی پاور کو منوایا ہے سوشل میڈیا پر اور تمام تر سڑکوں پر۔ اچھا اب یہ باتیں ہو چکی ہیں، اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کی میٹنگ میں ہوا کیا۔ بڑی آئی تھنک عجیب سی صورتحال تھی، کیونکہ بجائے سندھ کے نقش قدم پہ چلنے کے، سندھ نے یہ اعلان کیا کہ کسی بچوں کو فیل نہیں کیا جائے گا، سندھ نے یہ کہا کہ ڈیلے کر دیا ہے اور 8 اگست کو دوبارہ سے ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے، اگر صورتحال بہتر ہو گئی تو ہم ایگزامز کو مزید ڈیلے کر سکتے ہیں، یا دیر واز آلسو این آپشن آف کینسلیشن۔ لیکن میں حیران ہوں کہ بجائے سندھ کی تجاویز کو ماننے کے، آج اجلاس میں سندھ کو یہ ڈائریکشنز دی گئیں کہ آپ نے جو 8 تاریخ کا اعلان کر رکھا ہے اس پر آگے سے جو صورتحال ہے وہ جیسی بھی رہتی ہے، لیکن آپ کو تعلیمی اداروں کو کھولنا پڑے گا، آپ کو جو امتحانات آپ نے ملتوی کر دیے ہیں ان کو دوبارہ سے ریزیوم کرنا پڑے گا، ان کو دوبارہ سے جاری کرنا رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمام تر جو صوبے تھے ان کی جانب سے تجاویز سامنے آتی رہیں، پنجاب، اس کے ساتھ ساتھ KP، بلوچستان، GB، AJK، وفاق، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ بچوں کو، تمام تر تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ بہت سے تعلیمی ادارے جو آلریڈی کھل چکے ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ ضرور فیصلہ کیا گیا کہ جو صورتحال ہے، چونکہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ صورتحال کافی گھمبیر ہے، تو یہ کہا گیا کہ 50% کا سین ہوگا، دیٹ مینس کہ 50% بچے آ جائیں گے، 50% کل آئیں گے، 50% اس سے اگلے دن، 50% اس سے اگلے دن، دیٹ مینس کہ دیٹس گوئنگ ٹو بی اے 50% پالیسی، جیسے اسد عمر نے اعلان کیا ہے دفاتر میں، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ پہ 50% کی پالیسی ہے، سکولز میں بھی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے جو بچے ہیں ان کے لیے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایسی بھی کوئی پالیسی نہیں ہوگی، ان کو جو مرحلہ وار کہا جا رہا ہے سکولز کو کھولا جائے گا۔ یونیورسٹیز اور کالجز کا اچانک سے اعلان ہوگا، بہت سی یونیورسٹیز آلریڈی کھل چکی ہیں، بہت سی اگلے چند روز تک کھول دی جائیں گی۔ اس ساری صورتحال میں جو ایک اچھی خبر تھی وہ یہ تھی، اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ تمام تر سکولز میں 21 اگست تک اگر آپ ویکسینیشن نہیں کرواتے بچوں کی بھی، ٹیچرز کی بھی، تو آپ کو داخلہ سکول میں نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شفقت محمود صاحب نے یہ کہا، چونکہ یونیورسٹیز میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ سکولز میں تو کم از کم ویکسینیشن ہو بھی رہی ہے ٹیچرز کی، لیکن سکولز کے بعد کالجز اور جو یونیورسٹیز کی صورتحال ہے، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کی جو صورتحال ہے، دیٹ از پیتھیٹک۔ سو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 31 اگست تک، یعنی کہ اس مہینے کے آخر تک جو ہے وہ تمام تر ڈرائیورز کو، تمام تر فیکلٹی کو، تمام تر ٹیچرز کو، تمام تر اسٹوڈنٹس کو ویکسینیشن مکمل کروانی ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے
کہ آپ کا ظاہر ہے اچھی خبر کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. یو گائز آر سو، ظاہر ہے یو گائز ور ویٹنگ فار دس، اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں ان کی پریس کانفرنس سے پہلے، لیکن اس میں اس کی ایکسپلینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہوگا کیا، اگر آپ نے کیمسٹری کا پیپر دیا ہے اس میں آپ کے مارکس آتے ہیں 85. اب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیئرنگ کی ہوئی ہے، دیٹ مینس کہ کیمسٹری کے ساتھ فار ایگزامپل لیٹس سے انہوں نے کیمسٹری کے ساتھ اردو کو جوڑا ہوا ہے، انہوں نے فزکس کے ساتھ نو ناٹ میتھمیٹکس پاک اسٹڈی کو جوڑا ہوا ہے، انہوں نے میتھمیٹکس کے ساتھ یا بایولوجی کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا ہے اسلامک اسٹڈیز کو. اب ہوگا کیا کہ اگر آپ کے میتھمیٹکس میں یا کیمسٹری یا فزکس میں آپ کے مارکس آتے ہیں جی 80، اب 80 مارکس آتے ہیں، اور اجلاس میں یہ بات بھی ہوئی کہ بچے یہ شکوہ کر رہے ہیں، ظاہر آپ نے میرے ساتھ بھی بات کی کہ وہ تمام تر امتحانات جن میں مارکس زیادہ آتے ہیں اور جو ہمارے اوور آل رزلٹ کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، ان کے تو پیپر ہی نہیں ہو رہے. اور جب ان کے پیپر نہیں ہو رہے تو ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے مارکس جو ہیں اوور آل وہ افیکٹ ہو جائیں گے اور ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز میں ایڈمیشن میں پرابلم ہوگی. یہ بات ظاہر ان تک بھی پہنچی، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے شفقت محمود صاحب کی یہ تجویز تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ تمام تر صوبے جو لازمی سبجیکٹس ہیں جن کے پیپرز نہیں ہو رہے اور جن کے بارے میں بچوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ہمارے پیپر جو مارکس ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، تو وہاں پر آپ 5% مارکس زیادہ دے دیں. تو ہوگا یہ کہ اگر آپ کے 80 نمبر آتے ہیں جی ان کیمسٹری فار ایگزامپل، تو آپ کو 85 مارکس دیے جائیں گے اردو میں جو سبجیکٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اگر آپ کے 60 مارکس آتے ہیں فزکس میں، تو پاک اسٹڈی میں آپ کو 65 مارکس دیے جائیں گے، اس سے 5 زیادہ، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک ٹف سبجیکٹ میں بچے کے 60 مارکس آ رہے ہیں تو اتنے ہی مارکس ایک آسان سبجیکٹ میں بچے کو دینا وڈ بی سو انفیئر، سو اس کو 5 نمبر زیادہ دینے چاہیے، 5%. اچھا، اب 5 نمبرز کا معاملہ ہو چکا. دوبارہ سے انہوں نے بولا جی 25 اگست کو غالباً 24 سے 25 اگست کو انہوں نے بولا کہ دوبارہ سے اجلاس ہوگا جس میں صورتحال کا جائزہ لیجیے گا. تب کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے، تب تک جو محرم ہے وہ گزر چکے ہوں گے، تب تک ایگزامز جو ہیں وہ آپ کے ہو چکے ہوں گے، تب تک تمام تر جو ایگزامز کی ان کی ضد ہے میں سمجھتا ہوں وہ پوری ہو چکی ہوگی. 25 کو جو اجلاس ہوگا اس میں ممکنہ طور پر یہ اعلان کر سکیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 25 اگست تک جو صورتحال ابھی کی ہے، جس طرح صورتحال بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، 25 اگست تک دیر آر چانسز کہ سچویشن از، اللہ معاف کرے، بٹ سچویشن از گوئنگ ٹو بی سو ورسٹ، سو دے آر گوئنگ ٹو اناؤنس جسٹ لائک لاسٹ ایئر کہ ہم چھٹیاں کر دیں گے، یا تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کیا جا رہا ہے تو تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز لینی پڑیں گی، آل دا اسٹف جسٹ لائک لاسٹ ایئر دیر آر سم چانسز. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہا کہ میٹنگز کا انتظار لازمی کیجیے، لیکن کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کیجیے، کیونکہ امید جو ہے وہ خوبصورت چیز ہے، لیکن امید کے سہارے جو اویلیبل چیزیں ہیں اور جو ڈیسیجنس ٹیکن ہیں آلریڈی، ان کو نگلیکٹ کرنا، ان کو اگنور کرنا از ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا. تو یہ جی بڑا ضروری ہے. اور ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ جی ابھی اور کوئی میٹنگ ہے اس کا آپ ویٹ کریں، یہی ایک میٹنگ جو اگست کی انہوں نے بولی ہے وہ ہوگی. تب تک آپ کو 9th اور 11th کے جو ایگزامس ہیں وہ دینے پڑیں گے، اس میں تمام تر جو چیزیں آپ کی ہیں اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ اگر آپ جاتے ہیں تو باقاعدہ مجھے پتہ ہے اٹس ناٹ ایزی ٹو سٹ ان ایگزام ویئرنگ ماسک اینڈ رائٹنگ فار 3 hours. آئی نو اٹس ناٹ ایزی، لیکن ٹرسٹ می دس از دا اونلی آپشن، بیکاز آپ کو پتہ ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب ان کی اہلیہ کو کرونا ویکسینیشن کروانے کے باوجود کرونا ہو گیا. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی جوان سالہ بیٹی تھی، ان کا بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹرسٹ می، اگر آپ گورنمنٹ نے تو جو کر دیا، اگر آپ ویکسینیشن تو آپ کی ظاہر ہے دیر آر سم پرابلمس ود دا ویکسینیشن بیکاز آف یور ایجز، تو اگر تو آپ کو ویکسینیشن اگر آپ کروا سکتے ہیں، آپ کی ایج اتنی ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اور اگر اس میں بھی آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے تو یو ہیو مائی نمبر، یو کین کانٹیکٹ می. اور اگر آپ کی ایج کم ہے تو کم از کم آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے یا نہیں کروائی، آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، اپنے ساتھ اپنے سینیٹائزر کی جو چھوٹی ایک باٹل ہوتی ہے وہ لے کے جانی ہے، تاکہ آپ ہر 10 منٹ بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے ہاتھ سینیٹائز کرتے رہیں، کیونکہ جو پیپرز باپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کئی ہاتھوں سے ہو کے آئے ہوتے ہیں، تو دیر از آلسو رسک. اب گورنمنٹ اگر آپ کا نہیں سوچ رہی تو آپ نے اپنا ضرور سوچنا ہے، اپنے والدین کو ضرور سوچنا ہے. اب آخر میں آپ کو بس یہ بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کے حوالے سے بچوں کی بڑی ریزرویشنز ہیں. دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس تھی وہ NCOC میں بلائی. NCOC بیسیکلی
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے، وہاں پر فوجیوں کی تمام تر حکومت ہے، تمام تر معاملات لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کے ماتحت ہیں، وہاں پر سیکیورٹی بھی فوجیوں کی ہے، تو وہاں پر میڈیا کو ایزی ایکسیس نہیں دی جاتی وہاں پر. مجھے نہیں یاد کہ 2 سال ہو چکے ہیں ہم NCOC کو کور کر رہے ہیں، ایک بار بھی ہمیں بلایا گیا ہو وہاں پہ، ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے چونکہ وہاں پر میڈیا کو انویٹیشن نہیں دینا پڑتا، وہاں پہ صرف PTV ہوتا ہے اور PTV سے آپ لائیو چلے جاتے ہیں، اور تمام تر جو دیگر چینلز ہوتے ہیں وہ آپ کو PTV سے کٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے جان بوجھ کے، مجھے لگتا ہے کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا وزارت تعلیم میں، جو پاکستان سیکریٹریٹ میں ان کا آفس ہے، وہاں پر یہ پریس کانفرنس تو نہیں، لیکن کم از کم اجلاس وہاں پہ ضرور تھا. اور جب ان کو پتہ چلا کہ بچوں کی بہت سی کیوریز ہیں، میں نے بھی ظاہر آپ سے بہت سی کیوریز لے لی تھیں، اور بہت سے اور بھی جرنلسٹ ہیں جن کو آپ لوگ اپروچ سم ٹائمز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ظاہر ہے ٹویٹر پہ ان کی نظر تو ہوتی ہے، اور ان تب جب یہ پہنچا کہ دے ہیو سو مینی کیوریز، اور یہ کیوریز ایسی ہیں، یہ سوالات ایسے ہیں جن کے جواب دینا تقریباً ناممکن ہے، خاموشی ہے. اور اس سے بچنے کے لیے فار ایگزامپل اگر ہم ان سے یہ پوچھتے کہ جی 5% پہ آپ نے لاسٹ ایئر بند کر دیا تھا، اس بار تو کئی شہروں میں، ملتان کے حوالے سے مجھے بچے بتا رہے تھے 22% ہو چکی ہے، کراچی میں بہت پتھاٹک سچویشن ہے، پنجاب کے کئی اضلاع میں 8%، 10%، 12% ہو چکی ہے، اوور آل پاکستان میں 9-10% ہو چکی ہے. تو اس بار آپ کیوں بند نہیں کر رہے؟ تو اٹ واز سم تھنگ جس پر ان کو اسپیچ لیس ہونا پڑنا تھا. تو ٹو اوائڈ دیز کائنڈ آف کویشچنز دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم NCOC میں میٹنگ کریں گے. NCOC میں جو ہے وہ اجلاس ہوا، اور وہاں پر میڈیا الاؤ نہیں ہوتا، اس لیے ان کو کسی کویشچن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. انہوں نے فیصلے کیے، اس کے بعد حکم صادر فرما دیا آپ سب کے لیے. اور مجھے جس طرح سے آپ لوگ کویشچنس کر رہے ہوتے ہیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو میں اگر 1% بھی کسی چیز کا چانس موجود ہے تو اس حوالے سے بتاؤں، لیکن آپ تک ایک کلیئر پکچر لے کے آؤں کہ ہے کیا سچویشن، ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ کس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا آپ کو خوار کر رہی ہے. اس اجلاس کے بعد بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بچے خوار ہی ہونے جا رہے ہیں. پنجاب کی پالیسی واضح ہے، سپلیمنٹری لگے گا، فیڈرل نے ریلیف دے دیا ہے. سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ KP بلوچستان کی اس حوالے سے پالیسی ابھی تک نہیں آئی، جو کہ ان کا ایک ارسپانسبل بیہیویئر ٹورڈ اسٹوڈنٹس شو کرتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اسٹل اف یو ہیو اینی کیوری جسٹ لیٹ می نو. اور یہ لوگ مرے نہیں ہیں، زندہ ہی ہیں. آپ لوگوں کے تمام تر سوالات پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی میں ظاہر ہے میں چاہتا ہوں، تو وہاں پہ مجھے شفقت صاحب اگر ملتے ہیں تو I'll be making a video with him and I'll let him know کہ what kind of situation you guys are feeling right now، اور اسٹوڈنٹس کس طرح سفر کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کس مشکلات کا سامنا ہے. اور HEC کے چیئرمین سے جی اس ہفتے پاسبلی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں انٹرویو ہو سکے، تاکہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لیٹ کیوں ہیں، اب تک کیوں نہیں ہو سکے، اور اکتوبر نومبر میں جب آپ لوگ فری ہو جائیں گے تو کیا آپ کو اسی سال موقع مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، اس حوالے سے ان کے ساتھ بات کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. خوش رہیں، سلامت رہیں. اور 9th اور 11th والے، خصوصاً جو میٹرک والے 10th والے بچے بھی ہیں، تو وہ تیاری کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے. اور یاد رکھیے جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے. آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ شفقت محمود یا ناصر بٹ یا کوئی اور شخص آپ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے، آپ نے ڈاکٹر، انجینئر، CSP آفیسر یا آرمی آفیسر یا پائلٹ اور اینی تھنگ ایک کامیاب بزنس مین آپ نے بننا ہے، یہ نہیں بننا، اس کا فیصلہ ایک پیس آف پیپر یا شفقت محمود یا ناصر بٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی محنت ہے. اگر یہاں گورنمنٹ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے آپ کو ناکامی ہوتی بھی ہے بظاہر، تو یقین مانیے کہ قابل آدمی جو ہے وہ اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کچھ سٹیجز پہ ناکام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اوور آل قابل ہوتے ہیں تو ان کو راستہ ان کی کامیابی کا مل ہی جاتا ہے. تو سلامت رہیں جی، خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.